اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ یہ جو موضوع ہے خاص کر اس کا تعلق یا موضوع کو دیکھا جائے تو موضوع تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ اس وقت سیاسی حالات ہیں جس کا سامنا آج ہر شخص کر رہا ہے، ایک فضا ہے جس کے اندر ہر کوئی شخص سانس لے رہا ہے اور خواہی نہ خواہی ہر بندہ ہی جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں ہے اس ٹائم۔ اور دوسری طرف ایک نظریاتی کارکن کھڑا ہے، وہ بندہ ہے خاص طور پر جو کہ کسی ایسی جماعت کا حصہ ہے جو کہ ایک نظریاتی جماعت اور فکری جماعت کا یعنی اس کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال اس کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ایسے شخص کو ایسے معاملات میں کیا یعنی اس کے لیے رہنمائی ہے یا کیا اس سے صادر ہونا چاہیے، یہ چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہیں، اس کو دیکھا جانا ضروری ہے۔ اس کی ضرورت کی یا اس کی اہمیت کو یوں بھی دیکھا گیا یا سمجھا گیا یا یوں ذہن میں یہ خیال اس لیے بھی آیا کہ ہمارے ہاں اس فضا میں متاثر ہونے کے حوالے سے ایک ریشو جب دیکھا جاتا ہے تو حیران کن طور پر جو ہے وہ مطلب کچھ چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں جس میں کچھ سیاسی وابستگیوں کا بھی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک تحریک کے عمل میں اور اس عمل میں ایک فکر سے ایک دوری جو ہے نا وہ بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے بعض دفعہ۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ شاید ابھی تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا تو پھر چیزیں مزید جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ چند حقائق ہیں جن کو پہلے ذہن میں رکھیں گے پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا کا واحد وہ ملک ہے جو کہ 1948 میں صرف ایک یعنی ایجنڈے کے تحت دنیا میں وہ یعنی قیام پذیر ہوا تھا، اور وہ ایجنڈا صرف ایک ہی تھا اور وہ یہ تھا جس کو ہم دو قومی نظریے کے تحت جانتے ہیں، اور اس میں بالکل واضح طور پر اس اعلان کے ساتھ اس کا قیام جو ہے وہ یعنی اس کو اپیل کیا گیا تھا جس کے تحت جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر تحریک برپا ہوئی تھی کہ مسلمان اپنا ایک تشخص رکھتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ اس تشخص کے تحت وہ آزادی حاصل ہمیں نہیں ہے ہندوستان میں جس کے تحت ہم اللہ کے دین کے اوپر عمل درآمد کر سکیں۔ اور بالکل ایک عوامی سطح پر جو نعرہ جو ہے وہ بلند کیا گیا یا اس کو تحریک کا حصہ بنایا گیا وہ تو وہی تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ بات تو یہی کی گئی، اپیل تو لوگوں کو اسی پر کیا گیا، اور اسی کے تحت آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی کوئی بھی حالات آپ کو ایسے نظر نہیں آتے کہ جس کے تحت پاکستان کا وجود جو ہے وہ عمل میں آ سکے، مگر یہ کہ اللہ کا معجزہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے برپا کیا اور انگریز کے پنجوں میں سے نکال کر، مطلب برٹش امپائر آپ سوچیں تو صحیح کہ پوری دنیا میں جو اس کا تسلط تھا اور اس حوالے سے جو اس کی ایک رہنائی اور وہ سارا معاملہ تھا ادھر سے جو ہے اس کو نکالا، اور پھر یہ کہ ایک طرح سے تو یہ اگر گرتا بھی سارا معاملہ اگر برطانیہ سے نکل کر جانا تھا تو ہندوؤں کی گود میں جانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ اگر ان حقائق سے واقف ہیں تو ان کا اثر و رسوخ تو بہرحال بہت بہتر تھا مسلمانوں کی نسبت دیکھا جائے تو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ خطہ دیا، یعنی ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایسے خطے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقتدار دیا جو کہ بہت انکریڈیبلی آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ یہاں پر بڑھتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہرحال یہ تحریک برپا تو ہوئی اور آگے آئی، لیکن جیسے ہی جو ہے وہ پاکستان کا قیام وجود میں آیا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس اصل فکر اور اس اصل شے نے جو ہے وہ فیڈ آؤٹ ہوتی چلی گئی، اور وہ اتنی فیڈ آؤٹ ہو گئی کہ اب تو آپ کسی سے پوچھیں کہ دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے تو یہ بات بھی شاید کوئی بیان کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو اور بلکہ مشکل چھوڑ اب تو کنٹروورشل بھی بنا دی جاتی ہیں یہ چیزیں، یعنی یہ اپنی جگہ پر یعنی خود ہم نے اپنی بنیادوں کو بھی کنٹروورسی کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بہرحال ہمارے سامنے، اور اس صورتحال میں ہم نے جو سب سے بڑی حکم عدولی کی ہے وہ حکم عدولی جو ہے وہ یا وہ جو عہد کی پاسداری ہم نے نہیں کی
وہ تو یہی نہیں کی نا کہ ہم نے وہ جس نام پر یہ ملک حاصل کیا تھا اور جس نظریے پر یہ ملک حاصل کیا تھا ہم نے اس کی پاسداری نہیں کی، اور ہم نے پہلے دن سے یعنی اس میں ایک کام تو بہرحال اللہ کی طرف سے یہ ہوا، اور بہرحال کچھ حالات میں جا کر کچھ چیزیں ایسی تو ہوئیں جو کہ ہماری آئین کا حصہ بنی، یعنی قرارداد مقاصد کے تحت ہم نے اس کو کم از کم اپنی جو ہے وہ کوڈیفائی کر کے کچھ چیزوں کو وضاحت میں بیان تو کر دیا کہ نو لیجسلیشن کوڈ بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، یہ کہہ تو دیا، لیکن اس کا حال بھی وہی کیا جو ہمارا اپنا حال ہے۔ جیسے کلمہ ہم نے پڑھ لیا تو اس طرح ریاست کو کلمہ ہم نے پڑھا تو دیا، لیکن جیسے ہم جو ہے اس کلمے کی پاسداری کا خیال ذات کی حد تک نہیں رکھتے، تو ریاست کی سطح پر بھی حال کچھ اس سے مختلف نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ جہاں یہ تھا اس سے آگے بڑھ کر ہم نے یہ کیا کہ اب تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ وہ حرکتیں ہوتی ہیں یعنی جو کہ ایک مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتی، یعنی ہم نے تو اس کو مطلب مذاق کا ذریعہ بنا دیا، مذاق بنا دیا دین کو، یعنی اسلام کے معاملے میں ہم نے جس قسم کی حرکتیں کی ہیں وہ تو حرکتیں ایسی ہیں جس پر پوری قومیں جو ہیں وہ تباہ ہوتی ہیں پیچھے، اور آج ہم ساری چیزیں اس میں مبتلا، یعنی کہاں وہ قوم لوط کا عمل، اور کہاں وہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ جو یعنی آپ یہ ناپ تول میں کمی کا معاملہ یا کسی بھی ایسی برائی کا جو ہے وہ آپ معاملہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ پوری طرح موجود ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ یعنی سیاسی سطح پر جو سب سے بڑی غلط کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کی بجائے ہم سجدہ ریز ہمیشہ جو ہے وہ عالمی ان طاقتوں کے سامنے خاص طور پر ہوتے رہے ہیں جن سے ہمارا دنیاوی مفاد وابستہ رہا۔ یہ کچھ حقائق ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں بہرحال ہونے چاہیے، اور کلیکٹیو سطح کے اوپر تو ہمارا حال یہ ہے کہ سیاست میں جہاں میں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تو کہیں نظر نہیں آتی، اس کے برعکس جو ہے وہ دوسری طرف اگر دو اور شعبے جو ہیں یا اجتماعی زندگی کے حوالے سے مزید دیکھا جائے تو ہم جانتے ہیں کہ وہاں معیشت کی سطح پر ہم اتنے بھیانک جرم کے مرتکب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو کہا کہ سود وہ ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے، تو ہم نے تو اس کو گلے کا ہار بنا کے رکھ لیا، یعنی عجیب تماشا ہے۔ یعنی عدالتوں کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کیسے رولتے ہیں یہ کیسز، سالہ سال کی ایفرٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جس طرح ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بڑی فخر سے جو ہے وہ سود میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ آج بھی جو جشن منایا جاتا ہے وہ اس بات پہ منایا جاتا ہے کہ IMF سے ہمیں سودی قرضہ حاصل ہو گیا، یعنی آپ اندازہ تو کریں نا کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس کو ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی والا ملک ہے، یہ حال ہے ہمارا۔ معاشرتی سطح پر بھی ہمارا حال اس سے کچھ مختلف نہیں ہے کہ یہاں پر ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی صحیح طور پر جس کو کہتے ہیں دھجیاں اکھیڑی ہیں، یعنی کہاں ہے وہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے حوالے سے ڈسپلنز کو مقرر کیا ہے، کدھر پائے جاتے ہیں؟ پردہ کدھر ہے؟ گھروں کے اندر یہ کیا صورتحال؟ چلیں چھوڑیں، جہاں آپ کا عمل درآمد نہیں ہو سکتا وہ تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اجتماعی ایفرٹ ہوگی، وہ تو ایک اپنی جگہ پر بات، لیکن میرے اپنے گھر کے اندر شرعی پردہ ہے تو نظر یہ آئے گا کہ ہم 6 فٹ کے وجود سے لے کر اس پوری ریاستی عملداری کے اندر کہیں پر بھی اللہ کے حکموں کی پاسداری کرتے نظر نہیں آتے بحیثیت مجموعی، بلکہ بالکل ایک اگینسٹ جگہ پر جا کر جو ہے وہ ہم کھڑے ہوئے۔ اب اس پر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ہم اب ایک ایسی گرداب میں پھنس چکے ہیں کہ یہ وہ ساری نافرمانی ہے کہ ہماری مت ماری گئی ہے۔ یعنی اس وقت جو خاص طور پر سیاسی فضا آپ دیکھتے ہیں اس میں یعنی ایک عرصے سے کچھ جماعتیں تھیں، نون لیگ تھی، پیپلز پارٹی تھی، یہ بڑی جماعتیں تھیں جو کہ پیچھے کام کر رہی تھیں، اور یہ جماعتیں جو تھیں وہ ایک وقت میں آ کر میثاق جمہوریت کے تحت انہوں نے ایک نیا
پیکٹ جو ہے وہ اپنے درمیان کر کے مفاد کی جو ہے وہ ساری گیم چلتی رہی. لیکن اب اس کے بعد ہم نے کیا حرکتیں شروع کی ہیں, یہ تو اس سے بھی خطرناک ہے. یعنی یہ وہ جماعتیں تھیں جو کم از کم اسلام کا نام تو کیش نہیں کرا رہی تھیں, یا کہیں اگر ہوتا بھی تھا تو اس طرح تو نہیں ہوتا تھا. اب تو آ کر حال یہ ہوا پڑا ہے کہ ریاست مدینہ کا نام ہم لیتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی. یعنی سامنے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ الٹے سیدھے ساری حرکتیں کر رہے ہیں, اسی جلسے کے اندر اسی میں ہم ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہیں. امر بالمعروف کے جو ہے وہ ہم اصطلاح استعمال کر رہے ہیں اور حرکتیں کیا کر رہے ہیں. یعنی اب یہ وہ ایک عالمی ایجنڈا بظاہر نظر آتا ہے کہ جو اس وقت ہمیں پوری طرح لپیٹ میں لے کر ایک دجالیت کی شکل جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے. ذرا اندازہ تو کریں نا, مطلب آج اسی عالمی یعنی استعمار کے تحت, ٹھیک ہے, جو دنیا کے اندر جو سیکولرزم چلتا ہے, جو دنیا کے اندر جو رائج نظام ہے, آج ہم اس کو اختیار کر کے اس کو اسلامسائز کرنے کے لیے اسلامی یعنی ہم نے ریاست مدینہ کا نام لیا, کر سارا کچھ وہی رہے ہیں, اوپر کور پہنا دیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے معاشی سطح پر جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کا نام لے لیا. ساری کی ساری پالیسیز جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, اسی کی امبریلا کے انڈر کام ہو رہا ہے, سودی نظام ہے, اور اس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے لنکڈ اپ ہو کے ہم ایک اسلامی بینک جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں. یعنی یہ لطیفہ نہیں ہے تو کیا ہے پھر. اور اسی طرح سے جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ہر اور اس کو اسلامسائز کیا گیا باقاعدہ. یعنی مجھے تو حیرت ہوتی ہے, لاہور میں جو ہے وہ ایک دن, یہ آپ کو شروع میں یاد ہوگا کہ یہ جو ایجوکیشن میں بھی لارڈ مکالے کا سارا نظام ہے, اور صبح اٹھ کے جو ہے وہ ایک یعنی میں اسکول کے آگے سے گزر رہا ہوں تو وہ انہیریٹنس اسکول اس کا نام تھا, ٹھیک ہے, تو وہ رات تک وہ انہیریٹنس ہی تھا, اور جب یہ فضا چلی ہوئی ہے تو صبح وہ اسلامک انہیریٹنس اسکول تھا. یعنی کیا بدلا تھا اس میں, راتوں رات کیا ایسا ہو گیا تھا کہ جس نے اس کو اسلامک انہیریٹنس اسکول بنا دیا تھا. تو ہم نے تو اصل میں اسلام کو بیچا ہے, اور اس پر اللہ کو جتنا غضب اور غصہ آتا ہے نا, یہ اصل میں منافقت کی حقیقی پہچان ہوتی ہے. اس سے اللہ کو اس پر شدید غصہ آتا ہے. یعنی ایک کافر ہے نا تو وہ اپنے کفر میں واضح ہے اور اس کے لیے کھڑا ہے, ابو جہل ہے تو کھڑا ہے. دیکھیں اس کی صفت بہرحال ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی ہے, تو کہا ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ اگر اس طرف آ جائے تو دعا کے لیے تو ہاتھ اگر اٹھے ہیں تو اس کے لیے اٹھے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ اپنی کمٹمنٹ میں اور اپنی کلیئرٹی میں بہرحال جس بھی جگہ پر وہ کھڑا ہے اس میں وہ واضح تو ہے نا. اور اسی طرح اہل ایمان کا معاملہ بھی صحابہ کرام میں اٹھا کر دیکھیں اپنی جگہ پر واضح ہے. لیکن یہ جو منافقین کا مسئلہ ہے, یہ وہی نہیں ہے کیا, یہ طرز عمل وہی نہیں ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ کہتا ہوا اگلی صفوں میں جمعے کے دن یہ یا مختلف موقعوں پر کہتا نظر آ رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کی بات بڑے غور سے سنو. تو یہی حشر ہم نے اصل میں اسلام کا کیا. تو یہ تو وہ سارے حقائق ہیں جو ہمارے ارد گرد ماحول کے اندر اس طرح سے پنپ رہے ہیں اور چل رہے ہیں, اور جس کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن رونا اس بات کا نہیں ہے, رونا اصل میں اس بات کا ہے کہ ہماری وہ جماعتیں اور وہ تحریکیں جو کہ خود یہ دعویٰ کر رہی تھیں کہ وہ کسی فکر کو ہولڈ کرتی ہیں, وہ کوئی نظریات ہیں کہ جن کے پیچھے وہ چل رہی ہیں, نہ تو وہ نظریات اور وہ فکریں ازبر ہیں, بلکہ الٹا اس کے اگینسٹ جا کر وہ رویہ اختیار ہو گیا ہے کہ ہم خود بھی ایک پارٹی بعض دفعہ بالکل ہی بن جاتے ہیں. یعنی وہ ایک عصبیت ہمارے اندر خود ان چیزوں کی ایسی کھڑی ہو گئی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کو عمران خان کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے, کھلی صاف بات کروں گا, اور دوسرا بندہ نون لیگ کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے. تو اللہ کے بندوں, ہم نے کس لیے شبان المسلمین کی داغ بیل ڈالی؟ یہ جو فکر تھی, اگر دیکھیں مولانا مودودی نے جس بات کو واضح کیا تھا, اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی جس پر صرف کی, پھر کیا تھی وہ؟ پھر وہ جو ہماری اساسی دعوت, بنیادی دعوت, جس پر ہمارا انحصار تھا
کیا وہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا تھی؟ پھر وہ جو توبہ تھی، وہ جو تجدید ایمان تھا اور تجدید عہد تھا، وہ بھی نہیں ہمیں پتا کہتے کس کو؟ یعنی اس کی تو بنیاد ہی یہی تھی نا کہ معاشرے کے اندر یہ جو سارے کے سارے کیموفلیجز موجود ہیں، یہ جو سارے مختلف ڈائریکشنز موجود ہیں، یہ اصل میں ہماری نجات کا حل نہیں ہے. اور پاکستان کے تو خاص طور پر قیام کا تعلق اسی چیز کے ساتھ کھڑا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کو کریں، ورنہ اس کا وجود خود خطرے میں پڑتا. اور ڈاکٹر صاحب نے تو اس پر مختلف طریقوں سے ہمیشہ جو ہے وہ اس بات کو واضح کرتے رہے. عنوانات کے تحت بھی لوگوں کو جو ہے وہ بعض دفعہ جگانے کے لیے عنوانات بھی ایسے رکھ لیے کہ اگلا بندہ ذرا سوچنے پر مجبور ہو جائے. یاد ہے مجھے ایک وقت میں جو ہے وہ ایک عنوان آیا تھا کہ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا. تو کیا یعنی اس حقیقت کے اندر کیا بات مضمر تھی، کس بات کو سمجھایا تھا؟ اس اصل حقیقی فکر اور دعوت کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا تھا نا کہ اللہ کے بندو ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو یہ ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جس کا آغاز انفرادی توبہ سے ہوتا ہے کہ ایک شخص خود جو ہے وہ ان شرائط پر عمل کرے جس کا بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا تھا. لیکن یہ کافی نہیں ہے، صرف ایک فرد کا توبہ کر لینا کافی نہیں ہے. قوموں کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فرد کی توبہ کے ساتھ صرف نہیں جڑا ہوتا، بلکہ وہ ایک اجتماعی صورت میں چونکہ رہ رہے ہوتے ہیں تو اجتماعی توبہ درکار ہوتی ہے. ورنہ پھر اللہ تعالیٰ قوموں کو رگڑ دیتا ہے. وہ ہے نا کہ فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. ملت کے گناہ معاف نہیں ہوتے. دنیا کے اندر فیصلہ بہرحال اللہ کا یہی ہوتا ہے کہ انفرادی معاملہ اللہ آخرت میں جا کر حل کر دے گا، لیکن دنیا میں گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے، رگڑے میں سب آ جاتے ہیں، مسئلہ پڑ جاتا ہے. تو اس اعتبار سے اجتماعی توبہ کا کیا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم اس اجتماعی نظام میں یہ جو اجتماعی گوشے جن کا ذکر ہم نے ابھی کیا، اس حوالے سے اللہ کے سامنے اپنی توبہ کو پیش کریں؟ یعنی ابھی جو اجتماعی خاص طور پر فحاشی ہے، سود ہے اور اس قسم کے مسائل، اور اللہ کے بالمقابل ہم نے جو سیاسی بت گھڑ لی ہیں، یعنی مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں کہ مجھے تو اس میں شرک کی بھی بو آتی ہے. یعنی جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی توقع مخلوق سے وہ ہونا شروع ہو گئی جو اللہ سے ہونی چاہیے، تو یہ شرک ہی ہے. تو وہ کیا ہے؟ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی لوگوں کو ایسا مسیحا مان لینا کہ جیسے ساری چیزوں کا حل بس ان کے پاس ہے. تو یہ وہ امید نہیں تھی جو کہ ایک انسان سے رکھی جانی چاہیے تھی، یہ تو وہ امید تھی جو کہ اللہ سے رکھی جانی چاہیے تھی. اس طرح تو ایک وقت کے رسول نے بھی کبھی نہیں کیا. یعنی وہ شخص جو کہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ اپوائنٹڈ ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں کے سامنے اپنی ذات کی حد تک اس بات کو نہیں لے کر آتا، وہ اللہ سے جوڑتا ہے انسانوں کو. وہ اللہ کی عظمت کو جو ہے وہ لوگوں کے اندر قائم کرتا ہے، وہ اللہ کی حقیقت لوگوں کے اندر قائم کرتا ہے. اور یہاں تو حال ہوا یہ پڑا ہوا ہے کہ ہم نے لوگوں کو مسیحا سمجھ لیا، ہم نے مخلوق کو مسیحا سمجھ لیا. اس کا عنوان کچھ بھی ہے، کسی کے ہاں وہ عمران خان ہے تو کسی کے ہاں جو ہے نواز شریف ہے، کسی کے ہاں جو ہے وہ زرداری ہے، کچھ بھی ہے. یعنی آج کے دور کے شرک کے اندر اگر شاید ذکر کرنا پڑے تو شاید یہ ایک نیا اضافہ ہوگا کہ جس قدر جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے جو ہے وہ ہمارا قومی مزاج بنا ہے، بہت ہی خطرناک ہے. یعنی ایک طرف تو توجہ دلائی نا عمران بھائی نے کہ قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے، اور دوسری طرف ہمارا مخلوق کے ساتھ کیا تعلق ہے. یعنی یہ ذرا اندازہ تو کریں کہ ہم کدھر جا کر کھڑے ہو گئے. اور پھر اس توبہ کے تحت جو ہے دوسرا عملی تقاضا پھر یہ ہے کہ تجدید ایمان. اس سے کیا مراد ہے جی؟ تجدید ایمان کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ کیا ہم ایمان یافتہ نہیں ہیں؟ یہ کیا مطلب ہے اس کا آپ کے خیال میں؟ پردے پڑے ہوئے ہیں، اس کو ہٹانا، اس کو مطلب رینوویٹ کرنا، واپس اجاگر کرنا.
یعنی اس کا ایگزیکٹ مطلب یعنی کیا آپ کو اس میں سے سمجھ آتی ہے بات؟ ایمان تو ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو ایمان تو ہے ہمارے اندر، تو تجدید ایمان سے کیا مراد ہے؟ تجدید مطلب اس کو حقیقی معنوں میں ایکسیپٹ کرنا، حقیقی ایمان کے حصول کی کوشش جی، کرنا۔ اور اس میں وہ ساری بحثیں شامل ہیں نا جو کہ قانونی اور حقیقی ایمان کے ضمن میں جو ہے وہ واضح ہوتی رہتی ہیں، کہ ہم موروثی طور پر تو بہرحال مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے اور وراثت میں تو ہمیں اسلام مل گیا ہے، لیکن یہ وہ والا اسلام نہیں ہے جو کہ آخرت میں جا کر کارآمد ہوگا۔ اس کی حقیقت تو تبھی ہوگی کہ ہم اس حقیقت میں اس اسلام کے ساتھ چلیں اور اس ایمان کی حصول کے ساتھ بڑھیں آگے، جو کہ قرآن ہمیں جس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ایک حقیقی یعنی مؤمن کا کردار جو ہے وہ ہمارے اندر ڈیولپ ہو، حقیقی طور پر جو ہے وہ ہم مسلمان بنیں۔ یہ یعنی توبہ کے بعد جو ہے اس ایمان کی آبیاری، یہ ایمان کو گویا شعوری طور پر ایک انسان اپنے اندر قائم کرے۔ اور تیسری چیز وہ ہے کہ پھر تجدید عہد۔ اب یہ عہد کیا ہے؟ اس کے لیے وہ فرائض دینی جو ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ خود اللہ کا بندہ بننا، یعنی عامی زبان میں اگر بات کی جائے تو یہی ہے نا کہ عبادت رب، خود اللہ کا بندہ بننا۔ پھر جو اللہ کا بندہ بننا ہے تو اپنے ماحول میں بھی اس کی فکر کریں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، ٹھیک ہے؟ اور تیسری جو شرط اس کی ہے کہ پھر جو ہے وہ یعنی اس توبہ کا تقاضا بھی یہ اور اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ غلبہ دین ہو جہاں پر آپ رہتے ہیں، وہاں پر دین غالب ہو، وہاں جو ہے وہ دنیا کے سامنے مینار نور بن سکے کہ یہ دین عملی طور پر ہر دور کے لیے ایک جو ہے وہ قابل عمل شے ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں جس کو بہرحال جو ہے وہ جس کے تحت جو ہے وہ یہ جماعتیں یا یہ تحریکیں یا تنظیمیں برپا ہوتی رہی ہیں، چلتی رہی ہیں۔ لیکن افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ آج ہمارا جو خود کارکن ہے وہ کن گلیوں میں نکل گیا، اس کو کیا مطلب دو بندے کیوں لڑ رہے ہیں وہ کہ بھائی یہ بہتر ہو؟ یعنی مجھے تو سمجھ یہ بھی نہیں آتی کہ ایک انقلابی بندہ یا تحریکی بندہ جس کی نگاہ میں یہ نظام باطل ہے اور وہ اس نظامی کے تو بدلنے کی بات کرتا ہے، اور پھر دوسری طرف الٹا یہ کہ ہم میں سے زیادہ تر تو لوگ وہ ہیں جو کہ جماعت اسلامی سے نہیں ہیں بلکہ تنظیم اسلامی سے ہیں۔ یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو اس دین کے غلبے کے لیے بھی کوئی اسٹریٹجی فرق رکھی ہوئی ہے۔ یعنی جماعت اسلامی کے بندے کو تو آپ کو یہ بھی سمجھانا پڑے گا نا کہ ایک انتخابی پروسیس، تو ہم تو اس انتخابی پروسیس سے بھی آؤٹ ہیں، یعنی منہج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم تو اس کو بھی درست نہیں سمجھتے۔ یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی جو پاور پالیٹکس ہے اس کے ذریعے سے اسلام غالب نہیں آ سکتا، تو پھر ہماری سیاسی وابستگی کس چیز سے ہے، کیسے ہے؟ مطلب ہم نے اس بات کو واضح کیا کہ آج جو دین کا غلبہ ہے نہ تو وہ مسلح جد و جہد اس کا حل ہے، اس کی اپنی وجوہات ہیں، خاص طور پر ایک اسلام یعنی سو کالڈ کہہ لیں لیکن ایک سو کالڈ اسلامک ملک کے اندر بھی بہرحال اس کی اپنی جو ہے وہ پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے مسلح جد و جہد نہیں ہو سکتی یہاں۔ دوسری انتخابی سیاست کے لیے اپنے دلائل ہیں کہ جس کے تحت ہم اس طرف بھی نہیں گئے، اور ایک واحد شے جس کو ہم پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور وہ یہی ہے کہ سول نافرمانی ہے۔ بنیادی طور پر تو بنیادی بات وہ ہے کہ جس کی طرف یا ایک عوامی پریشر ہے جس کو ایک وقت میں جو ہے وہ بلٹ اپ کیا جائے اور جس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس نظام حکومت کو بدلا جائے اور الٹا جائے۔ اب ایسا شخص ادھر جا کر جو ہے وہ یہ اس طرح کی ٹامک ٹوئیاں مارے تو مجھے تو اس پہ انتہائی کوئی حیرت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک فکری اتنا بودھ پیدا ہو چکا ہے یا اس نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے ڈائنامکس کا کہ اس نے یعنی یہ بڑا عجیب و غریب کام ہے یہ، یعنی یہ بالکل 180 ڈگری کے اوپر جو ہے مختلف جگہ پر جا کر کھڑے ہو جانے والی بات۔ دیکھیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب کا بھی معاملہ تھا، وہ بات تو کیا کرتے تھے نا، نون لیگ کے متعلق بھی بات کیا، سیاسی منظر نامے کے اندر گفتگو تو کی، وہ بالکل ایک علیحدہ بات ہے۔ اچھا آج کے دور کی ایک اور مصیبت پڑ گئی ہے، آج کے دور میں اب دجالیت یہی ہے نا کہ پرابلم یہ ہے کہ اس کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن تو وہ ہے کہ ہم قرآن سے جڑ نہیں رہے، فکر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور جب ہم اس دجالیت کا شکار ہوتے ہیں تو پھر اس دجالیت میں ہمیں کچھ لوگ جو ہے نا وہ بلا وجہ دوسری طرف کھڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی نہ کبھی ہم ان کے ساتھ بیٹھے
نہ کبھی ہم نے اپنے اشکال کو ان کے سامنے رکھا، نہ ان کی کبھی بات کو سمجھا، بس کہنا شروع کر دیا کہ دوسرے بندے نے ایک بیان دیا، نہیں جناب وہ تو بس ادھر کھڑا ہوا ہے۔ اور بیانیہ آج کا تشکیل ہی ایسے دیا گیا ہے نا، یعنی خاص طور پر یہ عمران خان گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ ایک بیانیہ باقاعدہ تشکیل دیا گیا ہے نا کہ اگر تم ادھر نہیں ہو تو بس تم ادھر ہو، تم یوتھی نہیں ہو تو تم پٹواری ہو۔ کتنی بڑی محرومی ہے، ہم اس فکر کے ہولڈ کرنے والے لوگ اس کا شکار ہوئے پھر رہے ہیں۔ ہم دوسروں کو کیا جگائیں گے، آپ بتائیں مجھے، ہم دوسروں کو کیا اٹھائیں گے؟ ہمارا تو ایک طرف حال قرآن کی طرف جو ہماری نسبت ہے وہ پیچھے ہم نے واضح کر لیا، اور ایک دوسری طرف جو ہم ایک وقتی یعنی سیلاب کے اندر۔ اور میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں، واللہ آج دن میں سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ دجال کو اپنا رب کیوں مانیں گے، کیسے مانیں گے، یہ نہیں، یہ بالکل آنکھوں سے نظر آتی ہے یہ چیز۔ یعنی آج کے کسی بھی جگادری کے پاس تو وہ والی صلاحیتیں تو ہے ہی نہیں جو کہ دجال کے پاس خود ہونی ہے، تب صورتحال یہ ہے۔ اور کل تو وہ اس کے پاس ہوں گی، وہ تو مردوں کو کھڑا کرے گا آپ کے سامنے، وہ تو بارشیں برسائے گا، وہ تو دنیا کھولے گا آپ کے سامنے، وہ تو ٹھنڈا پانی پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور دوسری طرف جس کی توجہ دلا دلا کے ڈاکٹر صاحب دنیا سے چلے گئے، جس کی طرف توجہ دلا دلا کے خالد صاحب تھک چکے ہیں کہ اپنی محبتوں کو قربان کرو اللہ کے لیے، ہم کرتے ہیں؟ میں اپنے سے سوال کروں نا، میرا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ سوال میں نے ہمیشہ دوسروں پہ رکھا ہوتا ہے۔ وہ نہیں کر رہا جی، نہیں وہ جی قیادت ہے، وہ نہیں کر۔ بھائی آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ دوسرے حقیقت بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا نا دعوتی مزاج ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کو تو نہیں جانتے، آپ تو بس اسرے کی جی میٹنگ ہے جی، وہ جی آج تربیتی پروگرام ہے، میسج نکال دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کام اتنا آسان ہوتا نا تو پھر کیا ہی بات تھی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث پہ، جبکہ ایک شخص رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے اور آپ سے کچھ ایڈوائس مانگ رہا ہے کہ آپ مجھے نصیحت کیجئے، اور 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم غصہ نہ کیا کرو؟ کیوں کہا ہے؟ اس شخص کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ تھے۔ یاد رکھیے کہ دعوت دین کا کام وہ شخص کر ہی نہیں سکتا جو کہ لوگوں کی صورتحال سے آگاہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیا کام کرے گا وہ؟ کیا خیر خواہی ہوگی اس کے اندر؟ ہمارے پاس تو نہ اپنے لیے وقت ہے نہ دوسرے کے لیے وقت ہے، قربانی دینے کا تو جذبہ ہی نہیں ہے۔ میں آج آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ آج جو ہے وہ اگر 1400-1500 سال کے بعد اگر ہم اس دین کی حرارت کو محسوس بھی کرتے ہیں تو وہ یہ قربانیاں ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دی ہیں اس قرآن اور سنت کے تقاضوں کے تحت، تو آج ہمارے دل میں وہ عزت، وہ اسلام قائم ہے۔ حقیقت بات میں بتاتا ہوں آپ کو، اور یہی دین کا تقاضا بھی یہی ہے۔ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ ادھر کوئی شخص آتا ہے اس بنیاد پہ کہ جی بڑا، اب ظاہر ہے یہاں ماحول بنانے کے لیے وہ اے سی بھی چل رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کام ایسا نہیں ہے اصل میں اللہ کے بندوں۔ اس کے لیے تو بڑی اور طرح کی سچویشن سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو۔ اور مسائل کس کے نہیں ہیں؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا بندہ جس کے مسائل نہیں ہیں؟ اور اس پہ بھی بدقسمتی یہ کہ ہم لوگوں کے سامنے ان مسائل کو کھول کے پٹیں ان کے سامنے۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ کے ساتھ کیوں نہیں جوڑتے اپنے آپ کو؟ تو ایک فضا ہے جس کے اندر ہم ایسے پھنس چکے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ تحریکی کارکن بھی اصل اپنے کام کو چھوڑ کر ان پگڈنڈیوں کی طرف گویا نکل گئے،
اور قرآن کی اور بنیادی چیزوں کی ہم نے وہ دھجیاں اکھیڑی ہیں کہ ہمیں خود احساس نہیں ہے. مطلب میرا آپ سے سوال ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کونوا مع الصادقین، ان میں سے کوئی سچا نظر آتا ہے آپ کو؟ زیادہ تفصیلی اور چھوڑ دیں نا، چلیں بنیادی باتیں کر لیتے ہیں نا. کونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ کا تو حکم یہ ہے. کوئی ہے سچا جس کی پیروی، جس کو آپ بھی سپورٹ کریں، ثابت کریں کہ وہ سچا ہے؟ قرآن نے ایک ایسے لفظ کو استعمال کیا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لفظ اگر تم نے کسی کے لیے استعمال کیا تو گویا تم نے اس کو قتل ہی کر دیا، اس کی جان ہی لے لی. اور وہ لفظ ہے لعنت کا. یعنی لعنت کا لفظ ایسے نہیں استعمال، یہ عام زبان کا لفظ نہیں ہے کہ آپ ایویں ہی ادھر ادھر جو ہے وہ استعمال کرتے پھریں. احادیث میں یہ بات واضح ہے، کیونکہ لعنت کا جو لفظ ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اور اللہ کی رحمت سے دوری کا مطلب لازمی نتیجہ جاننا. لازمی نتیجہ آپ سمجھیں بیڑا گرک ہے، تو قتل ہی کر دیا نا آپ نے ایک طرح سے دوسرے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے ان پر اللہ کی لعنت. کدھر جوڑ رہے ہیں ہم اپنے آپ؟ اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ یعنی احادیث اور قرآن کی آیات ان باتوں کو واضح کرتی ہیں کہ ہمیں کہاں ہونا چاہیے اور ہماری فکر کیا ہونی چاہیے اور ہمیں کدھر جڑنا چاہیے. اور وہ جو میں نے سورہ عصر شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی قسم کھائی ہے اور یہ بات واضح کی ہے کہ ایک انسان پیدا ہی خسارے میں ہوتا ہے، تو اس سے نجات کی شرائط میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کھڑا کیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی متقاضی ہیں کہ ہم اس سمت میں نہ چلیں جس سمت میں آج پوری دنیا بھاگی چلی جا رہی ہے، بلکہ ان حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی جو صفات ہیں اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. نہ کہ یہ کہ ان جھمگٹوں کے اندر پڑھ کر خود بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی بغض کا شکار ہو گئے ہیں. اور میں تو حیران ہو گیا ہوں مطلب اس بات پہ، یعنی بغض بھی آ گیا اب ہمارے اندر. عصبیت ایسی ہے کہ اس عصبیت نے ہماری ایسی آنکھیں بند کی ہیں کہ وہ مطلب بغض کھڑا ہو گیا. ایسے ایسے جملے ایک دوسرے کے متعلق اور لوگوں کے متعلق ہم بعض دفعہ بول دیتے ہیں کہ ہم حیران میں ہو جاتا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں ہم. تو بہرحال دیکھیں یہ دور اب اس سے زیادہ سخت ہی آنا ہے، اس سے کم نہیں ہونا اب کچھ. یہ ابھی سٹارٹ ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ چیزیں تھمنے والی نہیں ہیں، اب یہ چیزیں آگے سے آگے ہی جائیں گی. اور غفلت میں ڈوبے ہوئے اگر ہم لوگ اسی طرح سے چلتے رہے تو ہمارا انجام اس سے بھی زیادہ سخت ہے، ان لوگوں سے بھی زیادہ سخت ہے جو بہرحال کسی تحریک کا حصہ نہیں ہوتے، یعنی جن کے سامنے وہ حقائق اس طرح سے کھلے نہیں ہوتے. اللہ ان کو تو پوچھے گا ان کی اس غفلت پہ کہ تم کہاں سوئے پڑے رہے، چھوڑے گا تو ان کو بھی نہیں. لیکن زیادہ سختی تو ان لوگوں کے لیے مقدر بنتی ہے نا کہ جو سمجھ بھی لیں، کہہ بھی دیں کہ سمجھ میں بھی آ گئی ہے، سن بھی لیں، اور سن کب سے رہے ہو مطلب عرصہ دراز سے یہ سلسلہ چل بھی رہا ہو، اور پھر شکار ہوتے ہوں ایسی چیزوں کا. تو پھر جاننے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خرابی ہے کدھر. اس خرابی کے لیے بار 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 جس چیز کی تلقین کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں. کوئی حل نہیں ہے. میں ویسے سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یعنی آپ دیکھیں اس سے پہلے یہ ہوتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتب کو، وہ تو چونکہ ایک ارتقاء کا مرحلہ تھا نا جس کے تحت چیزیں آگے بڑھ رہی تھیں، تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لیا. وہ چلتا رہا معاملہ، تحریف بھی ہو جاتی تھی، سارا کچھ ہو جاتا تھا. شخصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا کہ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پروٹیکشن میں لیا. یعنی کوئی نبی آیا یا رسول آیا تو اس کو اپنی پروٹیکشن میں لیا. لیکن آخری کلام جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن، اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اللہ تعالیٰ نے.
اور دوسری طرف شخصیات کا خاتمہ کر دیا. یعنی خاتم النبیین اور خاتم المرسلین شخصیت باعتبار شخصیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے. یعنی ان کے بعد اب کسی شخصیت کے ہاں آپ کو یہ کبھی نہیں مل سکتا کہ وہ عیب سے عاری ہو اور اس کو اللہ نے پروٹیکٹ کیا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی فلی پروٹیکٹ جیسے کہ وہ ہوا کرتے تھے ویسا نہیں ہو سکتا. ہاں کسی کے اندر ایمان اور تقوی بہت اچھا ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے، لیکن پروٹیکشن بہرحال وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ پروٹیکشن تو صحابہ کرام کو بھی حاصل نہیں تھی نا. آپ کو پتہ ہی ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو بھی حاصل نہیں تھی. یہ تو صرف ایک رسول ہی کا جو ہے وہ یعنی اعزاز ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس تو آج پروٹیکٹڈ چیز کیا ہے سوائے قرآن کے کوئی ہے؟ تو شخصیت کے ساتھ آج آپ کیسے جڑیں گے؟ یہ جو لوگوں کے دماغوں میں پتہ نہیں کہاں سے بات آتی ہے لیڈرشپ، اور جی بس وہ دیکھیں نا جی لیڈرشپ ایسی ہونی چاہیے اور ویسے. بھائی آپ شخصیات میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ لیڈرشپ جیسی بھی ہو جائے گی اس لیڈرشپ کے اندر یہ پرابلمز رہیں گی. جو پرفیکٹ چیز ہے وہ قرآن ہے. تو اگر آج اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو لوگوں کے حصار سے نکلنا پڑے گا آپ. لہٰذا یہ جتنے بھی لوگ آپ کو بڑے ملیں گے، مطلب آپ خود ڈاکٹر صاحب کو بھی دیکھیں، یعنی مستقبل یعنی یہ جو زمانہ قریب میں اگر ہم بات کریں، ماضی قریب میں بات کریں، ڈاکٹر صاحب کی شخصیت انہوں نے کبھی بھی اپنی طرف تو دعوت نہیں دی. یہ تو نہیں کہا میرے آگے پاؤں دباؤ اور یہ وہ، بلکہ کل ہم وہ نظریاتی ریفریشر کا جو پڑھ رہے تھے تو وہ تو کہتا ہے کہ یہ تو ہو ہی ایسا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بس ایک وقت میں جو ہے وہ گھوڑوں کی جگہ جو ہے انہوں نے لوگوں کو باندھ کے بس اپنی خدمتوں کے لیے آگے چلا دیتے ہیں لوگوں کو. اس کے پیچھے تو ایجنڈے دوسرے شروع ہو جاتے ہیں. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ تم قرآن سے جڑو اور علی وجہ البصیرت جڑو. یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان کا تعلق وہ ہو جائے، جیسے ابھی عمران بھائی بھی واضح کر رہے تھے کہ وہ کوئی وظائف کے طور پر ہے یا ان چکروں میں صرف رہ جائے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کے تقاضوں ان کے حقوق کے تحت اس کے ساتھ جڑے. تو یہ جس فضا میں آج ہم سانس لے رہے ہیں، آخری بات میں کر کے بس مکمل کر رہا ہوں، وہ فضا یہ ہے کہ یہ دجالیت کی اسمیل سے بڑھ کر چیزیں آگے نکل چکی ہیں اس وقت. یعنی اور یہ اتنی تیزی سے ہو رہا ہے نا اس وقت، اتنی تیزی سے یہ چیزیں حرکت میں آ رہی ہیں کہ ہر آئے دن آپ کا ایمان اسی طرح خطرے میں کہ ایک شخص جو ہے وہ صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا. اس کو پتہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا. جس طرح سے وہ اس کے رگڑے میں آئے گا نا، صورتحال یہ. اور اس میں ہر شخص اپنی قبر کی فکر خود کرے. یہ وہ دور بھی نہیں ہے کہ جس میں مدرس ادھر آ کے کھڑے ہو کر میری طرح تقریر کر کے آپ کے سامنے بات رکھے. آپ نے میں نے خود یہ کام جب تک اس کو پلے نہیں باندھ لیتے کہ ہم نے محنت کرنی ہے. یہ جو صبح کی ہم نے کلاس کی جو مشاورت کی تھی ساری، اس کے اندر ایک چیز کو ہم نے فوکس کیا ہے کہ یہ ون سائیڈڈ ہوگا، اس میں کچھ بھی نہیں. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بس ایک بندہ آ گیا وہ بس دوسرے کو سنائی جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہونا. آپ دیکھیں نا تلاوت کا عمل خود اس لیے، اور جیسے عمران بھائی نے توجہ دلائی کہ وہ 1.5 سے 2 پارے دن میں ہونے چاہیے. یہاں پہ تو آپ کو صرف اس کا ایک ٹیسٹ دیا جا رہا ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آپ اس کو کم از کم تھوڑا سا چلیں، اتنے اوقات میں پڑھیں. آپ باقی دن بھی تو ہے آپ کے پاس، اس تھوڑے سے وقت کے اندر آپ کے اندر ایک حرارت پیدا کی جا سکے کہ یار میں پڑھتا ہوں تو مجھے اس سے، یعنی اس سے آگے قرآن خود کیری کرتا ہے. پھر یہ قرآن کا اعجاز ہے. یعنی ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایفرٹ کرتا ہے نا جب اس کے ساتھ، تو انسان کو قرآن اٹریکٹ کرتا ہے، پھر وہ اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ گلمپسز ہیں اصل میں. یعنی یہ جوڑنے کا ایک مختصر سا طریقہ ہے کہ جس کے تحت ایک انسان کو احساس دلایا جائے کہ یہ کرنے سے ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ بیان نہیں کیا جا سکتا. ایمان ایکسپریس الفاظ سے نہیں ہوتا، وہ کچھ اور کیفیت چیز ہے جو کہ ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. یا پھر اسی کے اندر جو ہے وہ دوسرا معاملہ آپ دیکھیں مذاکرہ قرآن، وہ بھی ایسا نہیں رکھا گیا کہ ایک انسان یعنی کوئی آیا اور آپ کے سامنے جو ہے وہ بات رکھ کے چلا گیا ہے، بلکہ آپ کو خود یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ مختلف تفاسیر جو بندہ جس کو مناسب سمجھے، یعنی وہ اس کی چوائس پہ چھوڑا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آ کے میں آپ کو کہوں گا جی فلاں تفسیر پکڑ، نہیں. یہ لسٹ ہے،
اس لسٹ میں سے مطلب مختلف کوئی لے لیں اور اس کو پول کریں، اس شے کو لا کے اگلے دن پول کریں، تاکہ یہ کہ مختلف تفاسیر سے، مختلف چیزوں سے آ کر ایک ذہن کے اندر، ایک بڑے خاکے کے اندر، ایک شخص کے لیے اگر ممکن نہیں تھا کہ وہ مختلف تفاسیر کو دیکھ سکے، مختلف جہتوں میں بات کو سمجھ سکے، تو چلیں ایک اجتماعی ایفرٹ کے تحت وہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں، اور پھر ایک انسان کا ذہن اس پر استعمال ہونا شروع ہو اور آگاہ ہونا شروع ہو، اور ایک وقت میں اس کا مزاج بنے کہ یہ قرآن، جیسے عمران بھائی نے کہا نا کہ آج کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے، وہ کیسے کرے گا؟ وہ اسی طرح کرے گا نا کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ انویسٹ کرے. اور حفظ کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی کہ اپنی نمازوں میں ان چیزوں کے اندر مختلف جگہوں پر ایک انسان جو ہے قرآن کے ساتھ کنیکٹ رہے. اور 10 منٹ میں آپ کو پتہ ہے اس کے فی الحال جو ترتیب رکھی گئی ہے، جیسے سورہ ملک ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے. سورہ ملک کے تو شفاعت کے معاملات بھی رسول اللہ نے واضح کیا آخرت میں، ایک اپنی فضیلت ہے. موٹیویشن کے لیے تو یہ بات بہت زبردست ہے نا. اس کی ایک آیت روز یاد کرنی ہے، 30 دن میں انشاءاللہ پوری صورت ہو جائے گی. اب وہ بھی اصل میں ایک انسان کو اس کا ٹیسٹ کرانا ہے. اصل میں ایک انسان یہ قرآن کے ساتھ جڑنے کے مختلف ذریعے ہیں، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، یہ مختلف جگہوں پر ان چیزوں کو واضح بھی کیا گیا ہے. اور بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے بہرحال سٹارٹ کرنے کے اعتبار سے کچھ چیزوں کے ساتھ تو بنیادی بات یہ ہے کہ آج یعنی آخری بات یہ کر کے کہ یہ جو سیاسی یعنی اس وقت جو سارا معاملہ لگا ہوا ہے، اور یعنی مجھے تو اسے گھن آتی ہے. یعنی آپ مجھ سے پوچھیں ابھی جو پنجاب میں وہ ذرا سوچے تو صحیح، نہیں کیا ہے یہ؟ نہیں یعنی کوئی معقول بندہ سوچ بھی سکتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اور یقین جانے یہ سارے کے سارے سامنے کے پپٹس ہیں، پیچھے بیٹھی ہوئی اور طاقتیں ہیں جن کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں، اور وہ مستقل جونگ کی طرح جو ہے وہ آپ کے ملک کو چمٹی ہوئی ہیں، اور بیرونی سارے قرضے ان کی عیاشیوں کے اوپر خرچ ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ جب تک یہ ان کے نمک حلال رہتے ہیں تب تک ان کا اقتدار باقی رہتا ہے. اور جس دن یہ ذرا سا ان کا جو ہے وہ ان سے آگے پیچھے ہوتا ہے معاملہ، تو اسی دن ان کی بساط ایسے لپیٹی جاتی ہے کہ وہ لطیفے برآمد ہوتے ہیں کہ میں تو حیران ہی ہو گیا ہوں. مطلب سپریم کورٹ کا یعنی اب عدلیہ کا رول چیک کریں، فوج کا رول چیک کریں، یہ جو ہمیشہ کے کھاتے پیتے لوگ، یعنی کوئی قانون نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ اور اس سے باہر مجھے وہ آیات بھی یاد آتی ہیں کہ جو خود سود کے ساتھ بھی جڑتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مت مار دیتا ہے. اصل میں شیطان جو ہے نا، وہ شیطان انسان کی جو ہے وہ اس کو مخبوط الحواس کر دیتا ہے. تو ہم مخبوط الحواس ہو چکے ہیں، اور پھر ہماری وابستگیاں ایسے لوگ، میں تو حیران ہی ہو جاتا ہوں. مطلب یہ تو اتنا تو اوپن، مطلب یعنی اس کو تو سمجھانا بھی شاید عجیب ہی بات لگتا ہے کسی کو. کمال ہے یار. ایسے جادو وہ جو کہ سر چڑھ کر بولے، مطلب سر چڑھ گیا یہ ایسا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ حقیقتاً جو ہے وہ اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو کہ اس کے دین کے لیے اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس طرف رہنمائی فرمائے، ہمیں اس پر اس بات ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ یقین دے وہ کہ ہم اس رستے میں ہی کامیابی ہے، باقی سارے رستے جو ہیں وہ بہرحال ایک بھیانک کھائی میں گرانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یہ جو خارج میں یہ جو ماحول ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الٹا آج ہمارا کردار یہ ہوتا کہ ہم اور بھی زیادہ محنت کے ساتھ اپنی اس چیز کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کرتے کہ کامیابی کا رستہ یہ ہے. الٹا یہ کہ ہم اس کا شکار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر